میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اس راستے کے خروج اور اس کے مقاصد کو جاننے کے لیے حیات الصحابہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ شیخ الحدیث و شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جون پوری یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اللہ کی توفیق سے بے شمار تصانیف کا اور احادیث کی اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، مگر میں کسی کتاب سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا صاحب سے متاثر۔ ایک محدث کا یہ کہنا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مہر ہے اس بات پر کہ اس کتاب کا کوئی بدل نہیں۔ واقعات کا نہیں ہوتے، اصل واقعات نہیں ہوتے، اصل واقعات سے استنباط اور اس استنباط پر عنوانات کا قائم کرنا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی چیز ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ کسبی چیز نہیں، یہ وحی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ان واقعات سے جو مقاصد کھولتے ہیں وہ عام لوگوں پر نہیں کھلتے، اور ان کے نہ کھلنے کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے استنباطات سے اختلاف کرتے ہیں، چن چن کر، اور واقعی اللہ تعالی کی طرف سے ایک موافقت اور ایک کیا کہنا چاہیے، ایک عطیہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کتاب اور اس کام کے ذریعے سے امت کو لوٹا کر وہاں لے جانا تھا جہاں امت دین کو قائم کرنے پر مجتمع تھی، پر امت بکھر گئی، بکھرنے کا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ امت دین کے شعبوں میں بکھر گئی، امت شعبوں میں بکھر گئی۔ یہ امت کی تقسیم زیادہ خطرناک ہے، قبائل اور الوان کی تقسیم سے بھی زیادہ مضر امت کا دین کے شعبوں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ دور رسالت میں یہ بات نہیں، دین کے جتنے بھی شعبے تھے امت ان تمام شعبوں کو لے کر اجتماعی طور پر چل رہی، دعوت بھی، عبادت بھی، تعلیم بھی، ان تینوں شعبوں پر مجتمع تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ تین شعبے صحابہ کی تین جماعتوں پر تقسیم تھے، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایمان والا ان تین شعبوں سے منسوب تھا، ہر ایمان والا، دعوت سے بھی، عبادت سے بھی اور تعلیم سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں عورتوں کا نکلنا، لوگ اشکال کرتے ہیں، اشکال کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کے بنیادی مقاصد کا جاننا ضروری ہے، اگر وہ نہیں جانو گے تو اختلاف کرو، دعوت اصل ہے اور دعوت امت کے ذمہ ہے، اور عورتوں کو کوئی طاقت نہیں ہے جو امت سے علیحدہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے، کام امت کے ذمہ ہے اور عورتیں امت سے مستثنا۔ یہ کہنا کہ مردوں کا کام عورتوں کا کام نہیں ہے، سمجھ لے اگر یہ عورتوں کا کام نہیں ہے تو اب باطل عورتوں کے راستے سے آئے گا، مرد مجبور ہو جائے گا حق کو لانے میں عورت کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر اور جہاد پر، دین کو قائم کرنے کی کوشش پر عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، سب کو جمع کیا، سب کو جمع، یہ نہیں کہا یہ تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے۔ جس قوم کے بچوں میں قتال کا شوق ہو ان کی عورتوں میں جہاد کا شوق کیوں نہیں ہوگا؟ بچہ طبیعی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سنت ہے
اور سنت یہ ہے کہ ہر امتی داعی بنے، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کی تشکیل کر کے اور ان کو اس بات کی خوشخبری سنا کر کہ تم فلاں دریا کا سفر کر کے فلاں ملک میں جا کر وہاں وفات پاؤ گی، یہ بتلا دیا امت کو کہ ہاں جو کام مردوں کا وہ کام عورتوں کا بھی ہے، لیکن یہ عورتیں نکلا کرتی۔ فرماتے تھے جب تک امت کی صلاحیت دین کو قائم کرنے پر اجتماعی طور پر نہیں لگے گی، اس وقت تک دین کا نقصان ختم نہیں ہوگا۔ اجتماعی طور پر تک امت کی دین کو قائم کرنے پر قوت اجتماعی طور پر نہیں لگے گی، دین قائم نہیں ہوگا اور دین کا نقصان ختم نہیں ہوگا۔ اس نے عنوان قائم کیا اللہ کے راستے میں جہاد میں عورتوں کا نکلنا۔ جب جہاد میں نکلنا ہے ثابت، تو پھر دعوت کے لیے نکلنا تو اس سے کہیں زیادہ ضروری اور اس سے کہیں زیادہ عمومی ہوگا، زیادہ عام ہوگا، کیونکہ دعوت قتال سے زیادہ عام ہے، دعوت قتال سے زیادہ عام ہے، دعوت قتال سے زیادہ عام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے سے حضرت نے کیا کیا نکالا ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح ہم ان واقعات سے دقیق مسائل نکالتے ہیں، ایسے ہی ان واقعات سے دعوت کے اصول بھی نکالے جاتے ہیں۔ نہیں ہے کہ صرف ان واقعات سے مسائل کا استنباط ہوگا، نہیں، کام کے اصول بھی ان واقعات سیکھے جائیں گے۔ سب سے بنیادی اصول کہ آدمی پوچھ پوچھ کر چلے تو پھر متہم نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی، اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کو اس ذریعے سے تیمم کے مسائل اور خروج میں اور سفر میں پانی نہ ملنے پر نماز کیسے ادا کی جائے اس کے مسائل بھی سکھلانے تھے۔ اس کے علاوہ وہ منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے انہیں تہمت لگانے کا موقع ملا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتہام میں جھوٹا بنایا اور یہ بھی بتلایا کہ ان اتہامات سے متقی لوگوں کا درجہ بلند ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ تقوی کا درجہ آج کل ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے اوپر کوئی بہتان آ گیا ہے تو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ کہیں کہ متقی کی تہمت اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، متقی پر تہمت عزت کو، جسے نہیں سمجھتے وہ گھبرا کر جواب دے دیتے ہیں، اور جو اس کو سمجھتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے تہمتیں نعمت ہوتی ہیں، جو ان اتہامات سے سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا سبب ہے۔ جن کی عزتیں جھوٹی ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان تہمتوں سے ہم کام کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کفار مشرکین انبیاء اور صحابہ پر تہمتیں لگاتے ہی اس لیے تھے تاکہ یہ عوام میں متہم ہو کر کام کے قابل نہ رہیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے بہتان کا، موسیٰ علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر، اور خود یوسف علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر، ساری تہمتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب یہ ایسے ہیں نعوذ باللہ، یا ان کے متعلقین ایسے ہیں تو پھر ان سے ہمیں راہ کیسے مل سکتی ہے؟ عوام کا اعتماد اٹھانے کے لیے انبیاء اور جو ہے ان کے اہل خانہ سے عوام کا اعتماد اٹھانے کے لیے بہتان لگائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ان کی عزتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والوں کو جھوٹا کر کے دکھلایا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں ہیں ان واقعات میں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو نئی نئی باتوں میں مزہ آتا ہے، پرانے واقعات پڑھتے نہیں، دھیان سے نہیں پڑھتے۔ چنانچہ میرے دوستوں عزیزوں، عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا، کیونکہ اصل نکلنے کا مقصد دعوت اور تعلیم ہے۔
اصل نکلنے کا مقصد دعوت اور تعلیم. مستورات کا نکلنا اس لیے ضروری اور اہم ہے تاکہ مستورات تک دین پہنچائیں اور ہر گھر کا ماحول تبدیل ہو. اس لیے کہ میں صاف سے بیان کرتا ہوں کہ جتنے کتابیں، رسائل، اخبارات، مجلات اور مختلف آلات، ان میں سے کوئی شکل بھی اللہ نے تذکیر کا سبب کسی کو بنایا نہیں سوائے انسان. اگر کوئی آدمی انسان سے ہٹ کر تذکیر کے لیے کسی کو ذریعہ سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف سوچتا ہے. اللہ نے اس کے علاوہ کسی مخلوق کو تذکیر کا ذریعہ نہیں بنایا. انسان کے علاوہ تذکیر کا کوئی ذریعہ نہیں. سارے ذرائع مروجہ مؤثر نہیں ہیں، اس لیے کہ تذکیر صرف انسان کا فعل ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی ہے تو قرآن کہتا ہے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. آپ خود جا کے دعوت نہیں دیں گے، ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. عنوان قائم کیا ہے اللہ کے راستے میں عورتوں کا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے عورتوں کا نکلنا. اس لیے کہ قتال سے صرف قتال مقصود نہیں ہے. قتال سے صرف قتال مقصود نہیں، اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہے. امام صاحب نے تو میدان قتال میں دعوت کو مستحب قرار دیا ہے. باقی ائمہ کے مقابلے کے درمیان امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ میدان قتال میں دعوت دینا، دعوت واجبہ کے ادا ہونے کے باوجود میدان قتال میں دعوت دینا مستحب. چنانچہ حضرت دو عنوان قائم کیے ہیں کہ عورتوں کا نکلنا بھی نہ نکلنا بھی. اسے بھی لوگ تعجب کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی کتاب کے اندر دو متضاد باب کیوں ہیں؟ ایک کتاب دو متضاد باب کیوں ہیں؟ نکلنا بھی نہ نکلنا بھی، دونوں باب قائم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکلنے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کا لحاظ کیا جائے. شرائط پوری نہ ہوتی ہوں نہ نکلا جائے، شرائط پوری کی جائے. یعنی کہ سب نکلیں چاہے شرائط پوری نہ ہو، نکلیں شرائط پوری کریں، شرائط پوری نہ ہو تو نہ نکلیں. یہ مطلب ہے. تو دونوں عنوان قائم کیے ہیں، نکلنے کے بھی نہ نکلنے کے بھی. اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے، جہاں شرائط پوری ہو وہاں نکلنا ضروری، شرائط پوری نہ ہو نا تو نکلنا نہیں چاہیے. ایک صحابی کا نام لکھا گیا اللہ کے راستے میں نکلنے میں. انہوں نے عرض کیا کہ جی میری بیوی حج کا ارادہ کر چکی ہے، مجھے اسے حج کرانا ہے. فرمایا جاؤ اس کے بعد حج کرو. تو جہاں نکلنے کی شرائط پوری ہوں گی وہاں نکلنا بھی جائے گا، یعنی کہ شرائط پوری نہیں ہوں گی کہ وہاں نکلنا نہیں ہوگا. چنانچہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس قصے میں بہت سارے اصول ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہاں جہاں بھی جاؤ پوچھ کر جاؤ، بتلا کر جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ سے ڈرتا ہے اور محتاط رہتا ہے اس کو تہمتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. عائشہ فرماتی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور کوئی آیت نازل کرے، میری برات ظاہر نازل ہو کر رہے. حالات سے متاثر تو تھی لیکن مایوس نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی حضرت عائشہ کی برات میں. حضرت عائشہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرے بارے میں قیامت تک کے واسطے برات کی آیتیں اللہ نے تلاوت لازم کر دی کہ لوگ تلاوت کرتے لوگ. اور اس پر سارے ایمان والوں کو دھمکی دے دی ہے اللہ نے. سارے ایمان والوں کو دھمکی دے دی. میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، سارے ایمان والوں کو دھمکی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. یہ دونوں جگہ عذاب کی دھمکی ان لوگوں کے لیے ہے جو فحش باتوں کو، جھوٹ باتوں کو پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باتیں پھیلیں. اس لوگوں کے لیے رسوائی ہے، عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر کے ارادہ فرماتے
تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، حالانکہ قرعہ آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا۔ آپ کو قرعہ ڈالنا احسان کی وجہ سے ہے، نہ کہ انصاف کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے۔ آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ کون جائے کون نہ جائے، اس کے پابند نہیں، آپ کی خصوصیت ہے، لیکن آپ کے اخلاق اور احسان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ازواج کے درمیان سفر سے پہلے قرعہ ڈالتے۔ جس کا قرعہ نکل آتا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتی۔ جب غزوہ بنی مصطلق ہوا تو آپ نے اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالا، جس کا آپ کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے میرا نام آ گیا قرعہ میں، آپ مجھے لے کر نکلے۔ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں تھوڑا کھاتی تھیں جس سے ان کے بدن ہلکے پھلکے رہتے تھے، اس زمانے کی طرح نہیں کہ زیادہ کھانے سے ان کا بدن بھاری ہو جائے۔ تھوڑا کھاتی تھی، تھوڑا کھانا ہوتا تھا، مشقت کے کام ہوتے تھے۔ اب کھانے زیادہ ہیں، مشقت کے کام ہے نہیں، بدن پھول جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میرے لیے کجاوا کس دیا جاتا، میرے اونٹ پر ان سے بیٹھ جاتی اپنے کجاوے میں، پھر اونٹ کو چلانے والے لوگ آتے اور وہ میرے کجاوے کو اونٹ پر چڑھا دیتے، ہودج پری سے اٹھاتے، اس کو اٹھ کر رکھتے اور اس کو رکھ کر رسی سے باندھ دیا کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ اور پھر میرے اونٹ کی لگام پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے مدینے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے مدینہ منورہ کے تو آپ نے ایک رات کہیں راستے میں قیام کیا۔ قیام کے بعد آپ نے وہاں سے کچھ کا اعلان کر دیا، لوگ روانہ ہو گئے اور میں قضاء حاجت کے لیے وہاں سے چلی۔ میرے گلے میں میرا ایک ہار تھا جو بنو ظفار یمن کے ایک علاقے کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ جب میں وہاں سے فارغ ہوئی قضاء حاجت سے تو وہ میرے گلے سے نکل گیا، ایسا کہ مجھے پتہ نہ چل سکا۔ جب میں واپس آئی کجاوے میں تو میں نے ہاتھ دیکھا اپنے گلے میں، تو میں نے ہار گلے میں نہیں پایا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ واپس آئی ہار کی تلاش میں نے ہار تو پا لیا، لیکن جب واپس آئی تو قافلے کو نہیں پایا، وہ روانہ ہو چکی۔ چنانچہ انہوں نے میرے کجاوے کو یہ سمجھ کر کہ میں اس میں ہوں، ہلکی پھلکی تھی، پتہ نہیں چلا کجاوے میں کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے اٹھا کر کجاوا باندھ دیا سواری پر اور لے کر روانہ ہو گئے، اور سب کا خیال یہ تھا کہ میں کجاوے کے اندر موجود ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کجاوے کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھا، اس کو باندھا، اور مجھے کسی کو شک بھی نہیں تھا اس بات کا کہ میں اس میں ہوں۔ چنانچہ وہ میری اونٹ کی لگام پکڑ کر نکل لیے۔ میں واپس پلٹ کر آئی، آ کر دیکھا کہ لشکر تو وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، نہ وہاں کوئی بات کرنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ لوگ روانہ ہو گئے، میں وہیں اپنی اوڑھنی اوڑھ کر چادر لپیٹ کر لیٹ گئی اسی جگہ پر، اور میں نے جان لیا کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے میری تلاش میں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میرے پاس سے صفوان بن معطل سلمی گزرے اور یہ لشکر کے پیچھے چل رہے تھے، کسی کا سامان گر جائے، کسی کی کوئی چیز کھو جائے، راستے سے اٹھانے کے لیے، کوئی رہ جائے اس کو ساتھ لینے کے لیے، وہ پیچھے چل رہے تھے۔ یہ معمول تھا کہ ایک آدمی بیچ لایا جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کی حاجتیں ضروریات کو دیکھتا رہے۔ اس آدمی نے لوگوں کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے میری طرف آئے، اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا پردے کے نازل ہونے سے پہلے، اس وقت تک پردہ نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھا تو فوراً انا للہ پڑھی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، یہاں کیوں ہیں؟ اور میں اپنے کپڑوں میں اچھی طرح لپٹی ہوئی تھی، کپڑے میں اچھی طرح لپٹے ہوئے۔ میں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئی آپ، کیا بات ہو گئی؟ سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ فرماتی ہے کہ میں اس بات کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کی بات کا کوئی جواب۔ اتنے سخت حال میں بھی
نامحرم سے بات نہیں کی. سوچیے تو صحیح. آج کل لوگوں نے دنیاوی ضرورتوں کے لیے معاشرے کو ختم کیا ہے، معاشرے کو برباد کیا ہے، ضرورتیں گنجائشیں نکال کر، اور سارا مداری جواز پر ہے. سنت اور شریعت اور احتیاط اور تقویٰ تو ختم ہو چکا، تو جواز پر ہے. تو اس موقع پر بھی کہتی ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور یہی انبیاء علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات کا یہی معمول رہا ہے. اور حالانکہ فرشتہ آیا تھا حضرت مریم کے پاس، کیا تھا فرشتہ، اور فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب یہ دیا تو کتنا ہی متقی ہو مگر میں پھر بھی تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کیا کہا نا؟ تو کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. بتائیے پھر اولیاء کی کیا حیثیت رہ گئی کہ عورتیں ولی سے پردہ نہ کریں گا؟ نہیں، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. فتنے کا اندیشہ وہاں پر فتنے کا اندیشہ تھا. ادھر مریم ادھر فرشتہ معصوم، جس میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. اس سے کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تم متقی بھی ہے تبھی میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میرے سامنے ہٹ جا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحب کی والدہ باہر سے بے پردہ آنے والی عورتوں سے مردوں کی طرح پردہ کرتی تھی. عورت اندر داخل ہوئی، وہ اما جی نے پردہ کر دیا. اما جی نہیں، یہ تو عورت ہے، آپ پردہ کر رہی، یہ عورت ہے، یہ تو باہر سے بے پردہ آئی، یہ تو مرد ہے، عورت کہاں ہے؟ کون ہے؟ واقعی میں کہتا ہوں ان ساری قیودات کی وجہ سے نمازوں میں کمال تھا. تو کچھ بھی نہیں کہو گے، کوئی پہنچ جاؤ گا کسی مفتی کے پاس فتویٰ لینے کو، وہ کہہ دے گا جائے گا سخت ہے نہیں. ہاں سب بات اہلیہ صاحب کی اہلیہ کس سے؟ بے پردہ عورتوں سے پردہ کر، مردوں کو دیکھتی پھر رہی ہے، عورت کہاں رہی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتی ہے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اس موقع بعد بھی کتنا بے چین پریشان کہ میں ہوں، یہ ضرورت ہے، میں کھو گئی تھی، میں یہاں رہ گئی تھی، کچھ سے بات نہیں کی. انہوں نے میری طرف اونٹ بڑھایا اور دور سے آواز دے کر کہا سوار ہو جائیے، اور کہہ کر دور چلے گئے مجھ سے. صفوان ابن معطل دور چلے گئے مجھ سے. جناب میں سوار ہو گئی، انہوں نے میرے اونٹ کے نکے پکڑ کر چلے اور تیز چلے لوگوں کی تلاش میں. کہتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگوں تک نہیں پہنچ سکے، اور میں بھی ان کو نہ ملی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. لوگوں نے جگہ جا کر قیام کیا. جب لوگ اطمینان سے وہاں اتر گئے تو وہ میری اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہاں پہنچے. پھر اس کے بعد تہمتیں لگانے والوں کو موقع ملا. انہوں نے کیا تہمتیں لگائیں؟